اجتماعی اور انفرادی اعتکاف۔ انفرادی عبادات میں سب ائمہ کا اتفاق ہے۔ معتکف دنیا کے معاملات سے ہٹ کر اللہ کی طرف لو لگا کر اکیلا بیٹھ جائے، انفرادی طور پہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا رہے، کبھی ذکر کی صورت میں، کبھی فکر کی صورت میں، کبھی استغفار کی صورت میں، کبھی خوف خدا کی صورت میں، یعنی اپنا تصور دنیا سے ہٹا کر مولا کی طرف لگا دے۔ انفرادی اعتکاف میں کسی کا کوئی دور تک اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے مسجدوں میں ایک آدمی اعتکاف کرتا ہو، پھر کچھ وقت گزرا تو لوگوں نے 2 3 4 لوگ بیٹھنے شروع ہو گئے، لیکن اس میں بھی خیمہ بستی ہوتی تھی، خیمے لگا دیے جاتے، محدود بند کر دیا جاتا، ہر آدمی الگ الگ بیٹھا، حتیٰ کہ ہم نے خود دیکھا ہے جو اعتکاف والے ہوتے تھے وہ نقاب کر کے رکھتے، نقاب کی صورت میں رہتے، پردے میں رہتے، حتیٰ کہ جماعت بھی ہوتی مسجد میں تو وہ ان ٹائم باہر آتے، فرض پڑھ کے واپس اپنے خیمے میں چلے جاتے۔ پھر وقت گزرا، نقاب ختم ہو گیا، خیمے بھی ختم ہو گئے، اب اوپن اور کھلے ماحول میں اعتکاف شروع ہو گیا۔ یہاں 2 4 5 آدمی بیٹھتے ہیں، اور آج کل دنیا میں اجتماعی اعتکاف بھی ہوتا ہے، جہاں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ یہ جو اجتماعی اعتکاف ہے، کئی لوگوں کا بیٹھنا، اس میں بھی خیر موجود ہے۔ اجتماعی اعتکاف میں جہاں 2 4 5 10 100 1000 بندہ بیٹھا ہو، ان کو بھی چاہیے، اللہ پاک نے انسان کو بہت وسیع علم اور سوچ اور فکر سمجھتا ہے، مقصود اپنی لو خدا سے لگانا ہے۔ اگر اجتماعی اعتکاف ہو تو انسان کو اپنے من میں تنہائی پیدا کرنی چاہیے۔ ایک وجہ اور بتاتا ہوں، بعض اوقات آدمی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، بالکل تنے تنا بیٹھا، اکتا آ جاتا ہے، یا اس کی سوچ، بیٹھا مسجد میں ہوتا ہے، سوچ اس کی زمانے کا طواف کر رہی ہوتی ہے، سوچ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی غلط میں بھی چلی جاتی ہے، کبھی گناہوں کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی سوچیں بدلتی بدلتی کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں۔ تنہا بیٹھا ہو تو سوچ بہت گردش کرتی ہے، کئی کئی خیال آتے ہیں۔ اگر جلوت میں بیٹھا ہو، اجتماع میں بیٹھا ہو، تو اس کی سوچ زیادہ تر اسی ماحول میں رہتی ہے، بہت کم باہر جاتی ہے۔ تو برے خیالات سے بچنے کے لیے بھی اجتماعی اعتکاف تحفظ دیتا ہے، ایک پہلو خیر کا یہ ہے۔ اور دوسرا، اگر حدیث اور قرآن اور شریعت کا مطالعہ کریں تو انسان من میں تنہائی پیدا کر لے، یعنی دنیا کے مشاغل سے، مصروفیت سے، ضروریات سے اپنے آپ کو الگ سمجھ کر مسجد کے ماحول میں محدود ہو کے جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کو تنہائی مل جاتی ہے، اعتکاف کا اصل جو روح اور اس کا مقصد اور فلسفہ ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب رہ گیا 4 10 1000 100 آدمی بیٹھا ہے، اس میں ایک خیر ہے، ایک میں نے پیش کر دی، دوسری بتا رہا۔ قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کریں، تنہا نماز پڑھنا جائز ہے، اکیلے نماز پڑھنا درست ہے، لیکن با جماعت نماز پڑھنا افضل ہے۔
یعنی اجتماعی ذکر اذکار کو شریعت پسند کرتی ہے۔ پھر دیکھیں، ایک مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس میں خیر ہے، ایک جمعے کا اجتماع کرنا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ افضل۔ عام باجماعت نماز سے جمعے کی جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر دیکھیں، جمعے سے زیادہ اجتماع عیدین پہ ہوتا ہے، عیدین کے اجتماع میں ثواب جمعہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر عیدین کے اجتماع سے حج کا اجتماع اس سے بھی بڑا ہے، رب نے اس پر اس سے بھی زیادہ اجر رکھ دیا۔ تو یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں خیالات، وہ اجتماع تو اکیلا ہوتا ہے، اب اجتماع ہو رہا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت اس اجتماعی ذکر کو بہت زیادہ قبول کرتی ہے، اللہ کی رحمت کے برسنے کے زیادہ آثار ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نیک ہو سکتا ہے، گناہگار بھی ہو سکتا ہے، اجتماع میں بہت سے لوگ نیک آ جاتے ہیں، ان کی برکت، اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا اگر کہیں کمی کوتاہی کرنے والا ہو تو اس کو بھی توفیق ہدایت مل جاتی ہے، ان کی نیک دعاؤں میں وہ بھی گناہگار بھی رنگا جاتا ہے۔ اب بخاری و مسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ذکر کی جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں کو دنیا پہ بھیجتا ہے، جاؤ مجالس ذکر کو ڈھونڈو۔ حدیث میں مجالس ذکر کا لفظ آیا ہے، ذکر کی مجالس کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جہاں اجتماعی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، بہت سے لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے وہاں کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں، کہتے آ جاؤ فرشتوں، آ جاؤ، جس چیز کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہو رہی ہے۔ وہ جو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں نا، وہ سارے اسی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری محفل کو، پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں رحمت کے پروں سے، زمین سے لے کر آسمان اول تک یہ فرشتے رحمت سے یہ سارا خلا بھر دیتے ہیں۔ اللہ کی مخصوص اور خاص رحمتیں اس مجلس پہ برس رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ ان کا ماحول دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ پھر پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ یا اللہ مجالس ذکر دیکھنے گئے تھے، اچھا وہ کیا کہتے تھے؟ یا اللہ تیری رحمت کی دعائیں اور امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، دوزخ سے خوف کر رہے تھے، پھر اللہ پوچھتا ہے جنت دیکھی ہے جی نہیں دیکھی، دوزخ دیکھی ہے جی نہیں دیکھی، پھر امید کس چیز کی، ڈر کس چیز کا، فلاں فلاں، یہ سارے سوال جواب ہوتے ہیں۔ پھر آخر پہ اللہ پاک کہہ دیتا ہے اچھا اگر وہ ایسی امیدوں میں ہے تو میں رب ان کو جنت دے بخش دے۔ یا اللہ سارے تو نیک نہیں تھے، سارے ذاکر نہیں تھے، کچھ دکھلاوے والے بھی تھے، کچھ تماشائی بھی تھے، دیکھنے کرتے یہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا کوئی بات نہیں ہے، وہ جو ذاکر بیٹھے تھے نا میرے، مجھے یاد کرنے والے تھے، وہ اتنے مقبول تھے، میں ان پہ اتنی راضی تھا، اتنی راضی تھا، اللہ فرماتا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے میں ان کو بھی صالح کر دیتا ہوں۔ تو یہ مجالس ذکر کا فائدہ ہے۔ آپ فذکرونی اذکرکم کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں تو درجنوں حدیث علماء نے نقل کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں رب بھی تنہائی میں یاد کروں گا، جو مجھے مجلس میں اجتماع میں یاد کرے میں فرشتوں کے اجتماع میں اس کو یاد کروں۔ لہذا یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ اجتماعی اعتکاف نہیں ہوتا، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے وسیع تصور سے اور شریعت کے مزاج کے مطابق بات کرنی چاہیے، اس میں خیر ہے، رحمت ہے، لوگوں کو نیکی کا راستہ مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے، لوگوں کو کوئی اچھا وقت لگانے کی توفیق مل جاتی ہے، تو لوگوں کو راستہ خیر کا دینا چاہیے، خیر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی۔ ایک بات اور کر دیتا اس کے بعد باقی کل کریں۔ اس میں
کون سے کام اجتماعی طور پہ کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلی بات جو ہے وہ ہے حضرت ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور زمانہ روایت ہے، اسی سے کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے کانا یخرج رأسہ الی وہو معتکف فاغسلہ وانا حائض۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوتے، اپنا سر مبارک میرے حجرے کی طرف نکال دیتے، میں مصطفیٰ کا سر مبارک دھو کر کنگھا کر کے ستھرا کرتی تھی، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ حدیث کے الفاظ، سرکار کا جو حجرہ مبارک تھا وہ مسجد کے بالکل اٹیچ تھا، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ اب سرکار مسجد میں بیٹھے ہوتے اعتکاف، ساتھ ہی اپنا حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا، تو 8 سے 10 دن جب انسان بیٹھے، وہ نہ غسل کرے نہ کپڑے بدلے، کیا حال ہوتا ہے؟ بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسی صورتحال ہوتی تو سرکار دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے، سر تھوڑا سا ادھر کر دیتے، حضرت عائشہ صدیقہ آتی، آپ کا سر دھوتی، صاف کر کے تیل لگا کے کنگھا کر کے خوبصورت کر کے چلے جاتے، آپ فریش ہو جاتے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا اعتکاف کرنے والا غیر اعتکاف کرنے والے سے بات چیت کر سکتا۔ سرکار بات کرتے تو یہ ہوتا تھا نا، ایسے تو نہیں ہوتا تھا۔ دوسری بات، اعتکاف والا مسجد کی حدود میں ہے، ایک آدمی مسجد کی حدود سے باہر ہے، تب بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ضرورت طبعی ہو، ضرورت طبعی بھی پوری انسان کر سکتا۔ یہ انسان سرکار کی ضرورت طبعی تھی، فرشمنٹ تھی، سرکار نے کی ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ اسی پر علامہ خطابی بہت بڑے محدث اور شارح ہیں، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے اس حدیث پر۔ وہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک اور بات سن لیں پھر میں یہ بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حیض کے دنوں میں ہوتی تھی، سرکار اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے، میں سرکار کا سر مبارک دھو دیتی تھی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اگر کسی خاتون کو بلیڈنگ کا پرابلم ہو، حیض کی صورت ہو، تو کیا کھانا پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، کیا بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ ہاتھوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاتھ پاک ہوتے ہیں، کھانا بھی پکا سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، گھر کے معاملات بھی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ اگر مصطفیٰ کا سر مبارک دھویا جا سکتا ہے تو باقی معاملات کیوں نہیں کیے؟ لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی ایک حدود ہوتی ہے، یہ حکم ہو جاتا ہے بھی غسل کرنا ہے، باقی سارے جسم پہ کوئی پلیتی نہیں لگی۔ یہ حیض کی صورت ہے، اس کے علاوہ بھی انسان پہ غسل واجب ہو سکتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس میں بھی یہی حکم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب بھی بچے کو دودھ پلانا ہے، ماں نے غسل کرنا ہے تو پرابلم بنا ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اوہ خدا جانے کیا ہوگا، بھی کیا ہوگا، اب بچہ رو رہا ہے، اگر ماں پہلے غسل کرنے چلی جاتی ہے تو بچہ تو آدھا گھنٹہ روتا رہے گا، نہیں، ماں اس کو دودھ دے سکتی ہے، دودھ دے کے بچے کو سلا دے، اس کو بٹھا دے، وہ فریش ہو جائے گا، ماں اپنے معاملات کر لے، کوئی شرن بنا نہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ وَكِتَابَتِهِ أَهَمُّ مِن تَصْرِيحِ الشَّعْرِ۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں علم میں مصروف ہونا، تحریر میں مصروف ہونا، مسائل میں مصروف ہونا، درس تدریس کرنا اعتکاف والوں کا، یہ سر کے بال سنوارنے سے تو کہیں اچھا ہے نا۔ سرکار دو علیہ وسلم نے تو اعتکاف کی حالت میں بال بھی سنوارے ہیں نا، سر بھی دھویا ہے۔ اگر ایک آدمی اعتکاف بیٹھ کے کوئی حدیث لے کر آئے، آیات لے کر آئے، علم کا کام کر رہا ہے تو کیا حرج ہے؟
اگر کوئی آدمی علم حاصل کر رہا ہے، مسائل دین سیکھ رہا ہے، وضو کا طریقہ سیکھ رہا ہے، غسل کا طریقہ سیکھ رہا ہے، غسل کے فرائض یاد کر رہا ہے، نماز پڑھنا سیکھ رہا ہے، تیمم کر رہا ہے، ساری زندگی ٹائم نہیں ملا، اعتکاف کے 10 دن مل گئے، اس نے غنیمت جانا، اس نے چلو کچھ سیکھ جاؤ۔ آپ کبھی اجتماعی اعتکافات میں جائیں نا تو وہاں پورا شیڈول ہوتا ہے، کتنی دیر ٹائم سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کس وقت آپ کی کلاس ہوگی، قاعدہ پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، یا آپ کو فقہی مسائل سمجھائے جانے ہیں، یا ایک اجتماعی نشست ہوتی ہے جس میں سوال جواب زندگی کے 100 مسائل ہوتے ہیں، ایک مفتی اور مقتدر آدمی لایا جاتا ہے، وہ سوال جواب کرتا ہے، لوگوں کو مسائل سنتا ہے، وہ سناتا ہے، خطابات کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی پورا ٹائم ان کا مشغول رکھتے ہیں تاکہ یہ دنیا کے باتوں میں الجھے نہ رہیں، بلکہ یہ مصروف رہیں، عبادات میں ہی رہیں، کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، سر دھونا ایک عمل تھا، سرکار نے کر دیا، لیکن اس سے کہیں افضل کام ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں کرنا، وہ جی بس صرف وہ قرآن پڑھنا جی، یہ کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ دین کا تصور وسیع تصور ہے، اس کے مطابق انسان کو معاملات کر لینے چاہیے۔ اسی حدیث پر امام شافعی نے بھی تفسیر کیا، وہ بھی سن لے۔ وہ فرماتے ہیں لا بأس ان یشتری ویبیع ویخیط ویجالس العلماء ویتحدث بما احب ما لم یکن اثما۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ نے سر دھلوا لیا ہے، کنگا کرا لیا ہے، حالت اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو وہ فرماتے کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک آدمی اعتکاف بیٹھا تھا، اس کو کچھ چیز خریدنے کی ضرورت پڑ گئی، مثلا گھر کا سربراہ تھا، گھر میں اور بڑا آدمی نہیں ہے، تو انہیں نہیں کچھ خریدنا ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے ضرورت کی چیز خرید سکتے ہیں، اپنے لیے بھی خرید سکتے ہیں، فیملی کے لیے بھی خرید کے بیچ سکتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہوتا ہے، کپڑے لینے ہیں، آپ کے پاس نماز پڑھنے دکاندار آ گیا، آپ اس سے بات کرتے ہیں یار فلاں کلر کا، یا میرا بچہ آئے گا اس کو اچھا کپڑا دے دینا، یہ بات چیت کر لینا، اس کو پیسے دے دینا، لے لینا، معاملہ کر لینا، شرن کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ دنیا کی ضروریات چھوڑ کر نہ بچے عید کر سکیں، نہ کھا پی سکیں، نہ معاملات کر سکیں، بابا اعتکاف بیٹھا ہے، شریعت نے مجبور نہیں کیا، انسان کو باندھ کے قیدی نہیں بنایا، شریعت اس کو عزت دیتی ہے، اللہ کو بھی یاد کرو، معاملات بھی، لہذا گنجائش موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَيَبِيعَ، بائع بھی جائز ہے، وَيَخِيطَ، اگر ضرورت بن گئی، بندہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا، عید کا موقع تھا، اس کے کپڑے نہیں سلے جا سکتے، وہ خود اگر سینا چاہے تو اعتکاف کی صورت میں اپنے ضرورت کے کپڑے سی سکتا، اس کو اجازت، اس میں کون سا گناہ ہے؟ آگے فرماتے وَيُجَالِسَ الْعُلَمَاء، علماء کی مجلس کر سکتے، یہ اعتکاف کے خلاف نہیں ہے، مسائل پوچھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، سارے کام۔ وَيَتَحَدَّثَ بِمَا أَحَبَّ، پسندیدہ ساری باتیں کر سکتے، پسندیدہ اچھی باتیں، نصیحت، یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، گناہ کا کوئی کام نہیں، شغل میلہ نہیں کر سکتے، مذاق نہیں کر سکتے، کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، شکوہ نہیں کر سکتے، پروپگنڈا نہیں کر سکتے، کیوں اعتکاف میں بیٹھو، آپ کے لیے ایک حد بندی ہے، لہذا اسی میں رہ کے اپنے معاملات، لہذا یہ کام کر سکتے، باقی ایسا انشاءاللہ